الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمدنا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وأسين أحسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع معشرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وملجأنا ومحمدنا وسيدنا وسندنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء أهل محبته وعترة أهل بيته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ اس یقین کامل کے ساتھ آصف بھائی اندر آ جائے، بہت دور سے سفر کر کے ساتھ آئے ہیں، تھوڑی سی اندر جگہ دیتے ہیں. آگے ہے نا جگہ یہ ان کی محبت ہے. امانی شاہ کا فرض ہے یہاں تک سفر کر کے سرکار کا ذکر سن آیا ہے. اسی محبت کے ساتھ باواز بلند درود و پاک اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ ہم یہاں سے پڑھیں گے زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہمارا درود سنیں گے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. درود پڑھتے ہوئے اتنی محبت ہونی چاہیے نا کہ مومنوں درود پڑھو کرینے سے میرے آقا چلے آئیں گے مدینے. سبحان اللہ. بندے اتنی محبت کے ساتھ تو پڑھے، آخر پڑھ کے ذات پر آئے. تھوڑی دیر تصور کر کے دیکھو نا کہ ہم کس ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم بندہ خود ہی عشق و محبت کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. وعلی آلہ و اصحابہ یا محبوب رب العالمین. ہم اس اعتقاد پر اعتقاد رکھتے ہیں سرکار اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. یہ غلاموں کی مرضی ہے. غلام سوچیں کہ ہمیں حضور کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. یہ غلام ہے جو سوچتے ہیں حضور نے کبھی سوچ کے تمہیں یاد نہیں کیا. ہم اس اعتقاد پر اعتقاد رکھتے ہیں سرکار اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. ہم اس اعتقاد پر اعتقاد رکھتے ہیں سرکار اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. اپنا معیار ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں. محبوب بھی محبوب ہے ہم تو محبوب بھی محبوب ہے خدا رکھتے ہیں. اور ان اصولوں کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں کانٹوں میں رہ کر بھی تو پھول ہوتے ہیں. ہم نبی کا میلاد اس لیے مناتے ہیں
کہ ہماری ہر محفل میں رسول دنیا وجہ پوچھتی رہے میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا ہمیں وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس نظریے سے مناتے ہیں کہ ہماری ہر محفل میں رسول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت غم گسار دو جہاں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد جمیع شاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں توحید اسلام کے فرزندوں زندہ نبی کے زندہ غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر شجاعت بھائی کی دعوت پر ان کے اس دولت خانے پہ سرکار کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضری کا موقع اور آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ کے ماہ مبارک کی 29ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، یا کل یہ مہینہ اختتام پذیر ہو جائے گا یا پھر ایک دن اور سرکار کے غلاموں کو اس ماہ کی نسبت کا مل جائے گا۔ شروع میں 2-3 باتیں سمجھنے کی غرض سے، اس کے بعد جو آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں 2 باتیں، ایک حضور کی ناموس رسالت پر اور دوسری تم نے زمانے کے دولے دیکھے ہوں گے، آج میں تمہیں وہ دولہ دکھاؤں گا جو سر پہ سہرا سجا کے خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ۔ زمانے کی شادیاں سنی ہوں گی تم نے، یار دوستوں کی شادیاں، بتاتے ہوگے کہ یار ہمارے فلانے رشتہ دار کی شادی ہوئی تھی اور وہ آج تک دنیا نہیں بھولی۔ آج میں تجھے وہ شادی دکھاؤں گا جس شادی میں دولہا رب کا محبوب ہے اور دلہن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان دلہن بن کر کس طرح حضور کے دروازے پر آئی۔ میلاد مصطفیٰ پر 2-3 اعتراضات جو کہ عام ہیں اور بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک اچھا دور تھا، یہ نوجوان بھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کوئی 4 باتیں سیکھنے کو مل جاتی تھی۔ سادہ لوگ تھے، کتابیں تو نہیں پڑھی ہوئی تھی پر باتیں ان کی بڑی باکمال ہوتی تھی۔ وہ ایک شخص نے اپنی زندگی کا دیہاتی بندہ تھا، اس نے کہا وہ پنجاب کا ایک ماحول ہے کہ وہاں پر محرم شریف کے مہینے میں جو نظر نیاز بناتے ہیں نا، تو وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں، اس میں نیاز ڈال کر وہ لنگر ڈال کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں آج تک یہ ماحول اس طرح قائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان یہ مٹی کی پلیٹیں نہ بھی لے کر آؤ تو نیاز ہو جاتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا چھوڑ، تو ہمیں مفتی بن کے فتوے نہ دے، تو مٹی کی پلیٹیں ہر محرم میں لا دیا کر، میں نے نیاز کرنی ہوتی ہے۔ وہ لوگ بڑے پکے ہوتے تھے نیاز کرنے، وہ نیاز پہ دلیلیں نہیں مانگتے تھے۔ آج بھی آپ جائیں نا، وہ دیہاتوں کے سادہ سادہ لوگ کچوں مکانوں میں رہنے والے پر جیسے 11ویں آئے گی گھروں میں انہوں نے کھیر بنا لینی ہے۔ اچھا وہ بازار کی مٹھائیاں بھی نہیں منگواتے تھے، ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا اگر میلاد حضور کے نام پر نیاز دینی ہے، غوث اعظم کی نیاز دینی ہے، پھر بازاروں سے منگائے، خود محنت کیوں نہ کرے، نیاز پہ خرچ نہ کرے۔ وہ بڑے
سادہ لوگ تھے لیکن ان کے ایمان بڑے پکے تھے. گھر کچے تھے, ایمان پکے تھے. سبحان اللہ. گھر کچے تھے, ایمان پکے تھے. ہمارے گھر پکے ہو گئے, ایمان کچے ہو گئے. اب وہ ایک دن نا اس نے کہا امی, بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں کہ بغیر یہ مٹی کی پلیٹوں کے جو ہے نیاز ہو جاتی ہے, تو آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ کہتا میری ماں تھی تو سادہ, کبھی اسکول کا تو دروازہ بھی نہیں دیکھا تھا, بس وہ قرآن پڑھا تھا بچپن کے اندر. سادہ تھی, کوئی اسے نہیں پتا بخاری اور مسلم شریف کیا چیز ہے, پر ایمان بڑا پکا تھا. اس نے کہا بیٹا مجھے یہ بتا, یہ میں نیاز کس کے نام کی پکاتی ہوں؟ کہا مولا حسن و حسین کے نام کی. کہا حسن اور حسین کے نام پہ میں کسی کے گھر میں کچھ دوں اور اس سے کہوں میری پلیٹیں واپس کر؟ جو حسین کے نام پہ دے دیا تو بس دے دیا. واپس مانگتے رہے, نہیں جی یہ رکھ لیجیے اور یہ دے دیجیے. جو ان کے نام پہ دے دیا, واپس مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سادہ لوگ تھے, گھر کچے تھے, ایمان بڑے پکے تھے. میلاد پر پہلا اعتراض یہ کہ حضور کی ولادت 12 میں نہیں ہوئی. میں نے کہا ہم صرف 12 کو نہیں مناتے, آج 29 ہے, آج بھی حضور کا میلاد آج 29 ربیع الاول ہے, آج بھی حضور کا میلاد ہو رہا ہے. ہم 12 ربیع الاول کے محتاج نہیں ہیں, لیکن چونکہ جتنے بھی دن منائے یہ محتاج 12 ربیع الاول کے ہیں, اسی کی نسبت کا ایک دن ہے میلاد مصطفیٰ کا. باقی پورا سال ہم اسی کی نسبت میں گزار کے نبی کا میلاد مناتے. اگلا اعتراض اٹھاتی ہے دنیا, جی دنیا کے اندر صرف 2 عیدیں ہوتی ہیں, تم یہ تیسری عید کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا ویسے تو صرف 2 نہیں ہوتی. میرے کریم آقا نے, بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, اگر کبھی فرصت ملے آپ بخاری اٹھا کر کھول کر پڑھیے گا, میرے کریم آقا نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا. جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے, وہ عیدیں آپ کو نہیں سمجھ آتی. آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں, تیسری عید کا تصور کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, وہ جو 2 عیدیں آپ منا رہے ہیں وہ منانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی عیدیں ہیں جسے آپ منا رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اسلام میں یہ 2 عیدیں ہیں, تیسری عید کا تصور کوئی نہیں. میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیے, یہ 2 عیدیں کس وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں؟ کہا ایک اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں, اس کے انعام میں وہ عید الفطر ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, اس کے انعام میں ہمیں عید الاضحیٰ ملتی ہے. میں نے کہا یار روزے کا انعام بھی مان لیتا ہے, ابراہیم خلیل اللہ کا انعام بھی مان لیتا ہے, ایک انعام محمد مصطفیٰ کا ہے, وہ تجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا رک, تو عید الفطر منا رہا ہے کہ تجھے فطرے کی پرچیاں کٹ رہی ہیں, تجھے فطرہ مل رہا ہے, تو خوشی میں عید الفطر منا رہا ہے. عید الاضحیٰ پہ جانور کٹ رہے ہیں, کھالیں اتر رہی ہے, تیرے مدرسے میں ڈھیر لگ رہے ہیں, تیری دنیا آباد ہو رہی ہے. کہیں فطرہ ملے تو عید مناتا ہے, کہیں کھال ملے تو عید مناتا ہے. میں نے کہا یہ تیرا مقدر, تو فطروں پہ عید منا رہا ہے, تو کھالوں پہ عید منا رہا ہے. یہ میرا مقدر ہے, میں فطرے پہ نہیں, کھالوں پہ نہیں, بلکہ آمنہ کے لال کی خوشی میں عید منا رہا ہے. یہ تو مقدر کی بات ہے. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھی مقدر میں جس کے گدائی تیرے در تھی, مقدر میں جس کے گدائی تیرے در کی, قدرت نے راہ دکھائی ہے اسے تیرے در کی. تمنا یہی لایا ہے تیرے در پہ نصیر, تمنا یہی لایا ہے تیرے در پہ نصیر, اپنی پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در. یہ مقدر کی بات ہے. آگے چلیں, ایک اعتراض اور ہے, کہا اتنا خرچہ میلاد پر, اگر یہ سارا خرچہ جمع کر کے کسی غریب کو دے دو, کسی بیوہ کو دے دو. میں نے کہا مولانا پورا سال ہے, اس دفعہ تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس دفعہ جو خرچہ ہونا تھا ہو گیا, اب لوٹ نہیں سکتا.
تو آپ ایسا کریں اس سال سے لے کر نہ اگلے سال کے سفر کے مہینے محرم سفر کے مہینے تک آپ ایک لسٹ بنا کے دے دیں کہ یہ کتنی بیوہ ہیں جن کو ان پیسوں کی ضرورت ہے. تو کہا کیا آپ میلاد نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم میلاد پھر بھی کریں گے. کہا پھر لسٹ کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے کہا بشیر فاروقی سے انہیں ہم بھائی جو فٹ باتوں پہ روٹیاں کھلا سکتا ہے، جو گھروں میں راشن ڈلوا سکتا ہے، وہ ان غریبوں کی شادیاں بھی کروا سکتا ہے. میں نے کہا اچھا چلیں جی، آپ کہیں گے وہ ایک بیچارہ اکیلا کہاں تک کرے گا، اس کا سیلانی کا ادارہ بہت چھوٹا سا ہے. میں نے کہا چلیں جی آپ ہمیں بڑی لسٹ بنا کے دے دیں. کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا امیر دعوت اسلامی مولانا بیڑا اٹھا لیا ہے نا، ہم وہاں سے تمہیں لے کے دے دیں گے، لیکن حضور کا میلاد ہم پھر بھی کریں گے. حضور کا میلاد ہم پھر بھی کریں گے. میں نے کہا بے شرمو، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف میلاد پہ خرچہ ہو رہا ہے؟ یہ نظر نہیں آتا کہ مدرسوں میں کتنے بچے پالے بھی جا رہے ہیں، پڑھائے بھی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا چلیں پھر ایک ڈیل کر لیتے ہیں آپ اور ہم مل کے. جی کیا؟ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اب میلاد شریف کا مہینہ آئے گا بعد میں، بقرہ عید اور عید الفطر آئیں گی پہلے. میں نے کہا ایک بینر بنواتے ہیں جو آپ کے مدرسے کی ہر دیوار پہ لگائیں گے کہ اس دفعہ یہاں فطرہ بھی نہیں لیا جائے گا، قربانی کی کھال بھی نہیں لی جائے گی. کہا ہم نہیں لیں گے تو کہاں جائے گا؟ میں نے کہا وہ بیوہ جن کا درد ہے جن کا تمہیں اتنا درد ہے، اس دفعہ تم قربانی کی کھالیں انہیں دے دو، ہم میلاد کا سارا خرچہ انہیں دے دیں گے. اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بیواؤں کا خیال نہیں ہے، تمہیں چڑ ہے میلاد مصطفیٰ سے. تو پھر سن لو، سنی تو یہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ یہ ایک عرصہ دراز سے گھر میں سلسلہ چل رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 25 سال. کتنی؟ 25 سال. 25 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے. میرے لیے شاہ کہہ رہا ہے کوئی مثل نہیں جانی دی، رب پہ قسمہ کھاوے تیری پاک جوانی دی. کوئی مثل نہیں جانی دی، رب پہ قسمہ کھاوے تیری پاک جوانی دی. 25 سال کی عمر ہے. حضور جانے جانا ابو طالب کے گھر میں. سبحان اللہ. ایمان کی بحث اپنی جگہ، ایمان کی بحث اپنی جگہ، علماء کا اختلاف اپنی جگہ، پر اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حضور نے جس گھر میں پرورش پائی ہے وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ ابو طالب کا. کچی مٹی کے صحن پر حضور جانے جانا جلوہ گر ہیں. سامنے کھانا موجود ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں. حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حضور کی پھپھی جان حضرت بی بی سارہ تشریف لاتی ہیں اور حضور کی اس چڑھتی جوانی کو، چہرے کو دیکھ کے کہتی ہیں ابو طالب سے، میرے بھائی اب ہمارا بھتیجا جوان ہو چکا ہے، کیا خیال ہے اس کی شادی نہ کر دی جائے؟ کیا خیال ہے اس کی شادی نہ کر دی جائے؟ ابو طالب نے کہا میری بہن تو جانتی ہے میرے حالات کیسے ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے. ہاں اس دفعہ تجارت کے لیے جاؤں گا، کوئی بچت ہو گئی تو پھر واپس آ کے سوچتا ہوں. حضور کی بھوپی کہتی ہیں میرے بھائی میری ایک عرب میں دوست ہے جس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. یہ وہ عورت ہے
جس کے مال پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بڑے بڑے رئیس ہیں نا وہ خدیجہ الکبریٰ کے مال پہ تجارت کیا کرتے تھے. اپنا کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اسی مال پر تجارت ہوتی تھی. اچھا یہاں یہ بات ابو طالب کے گھر میں چل رہی ہے، وہاں پہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے سورج ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گیا. آسمان سے سورج جدا ہو گیا، میری گود میں آ گیا. آپ اپنے چچا زاد بھائی، بخاری شریف میں بھی یہ نام موجود ہے، برکہ بن نوفل، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے چوٹی کے عالم تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے. آپ ان کے پاس چلی گئی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو وہ خدیجہ الکبریٰ کو آج تجھے مسلمانوں کے مقام سمجھ نہیں آتا، وہ یہودی ہو کے کہہ رہا ہے اے خدیجہ الکبریٰ آپ کیوں چل کے آئی ہو؟ ہمیں بلا لیا ہوتا ہم دروازے پہ آ جاتے، ہمیں بلا لیا ہوتا ہم چل کے آ جاتے. فرمایا میرے بھائی میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. اس نے کہا فکر نہ کر، وہ جو سورج ٹوٹا ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا روشن چہرہ تیری گود میں آنے والا ہے، اس سے زیادہ حسین چہرہ تیرے گھر میں آنے والا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تیرا ایک نکاح ہوگا. کہا کس سے ہوگا؟ کہا قریشی خاندان کا نوجوان ہوگا، ابو طالب کے گھر سے آئے گا، بنو ہاشم قبیلے سے ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، قریشی ہوگا. بس وہ آئے گا. ادھر باتیں چل رہی ہے، ادھر ابو طالب کی بہن کہتی ہے بھائی اگر اجازت دو میں خدیجہ سے بات کر کے آؤں، اگر وہ مال دے دے گی تو ہاں آپ بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا، تجارت کر کے آ جانا، نفع زیادہ ہو جائے گا تو ہم واپس آ کے نکاح کر دیں گے. ادھر خدیجہ الکبریٰ خواب کی تعبیر سن کے واپس آتی ہے، چھت پہ کھڑی ہو گئی، کنیز ساتھ ہے، وہاں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. خدیجہ کنیز سے کہتی ہے کہ ذرا دیکھنا باہر کون ہے. کہا مالکن وہی آئی ہے جس کا تجھے انتظار ہے. کیا مطلب تیری بات کا؟ کہا اور تو کوئی نہیں پتا پر آئی بنو ہاشم کے قبیلے سے ہے. اس نے کہا تو رک پھر میں خود جاتی ہوں. خدیجہ الکبریٰ باہر دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، آنے کا سبب پوچھا. کہا تیرا قافلہ جانے والا ہے، میں یہ چاہتی ہوں ایک ہمارا بھتیجا ہے، تو ذرا اسے بھی کچھ مال دے دے. کہا بھائی مال دینے کے لیے میں پہلے انٹرویو کرتی ہوں، بندے کو بلاتی ہوں، اس کے بارے میں ساری چیزیں معلوم کرتی ہوں، پھر اپنا مال دیتی ہوں. ایسا کرنا کہ کل تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ جانا، میں اس سے معلومات کر لوں گی، دیکھ لوں گی اسے تجربہ کتنا ہے تو میں مال اس کے حوالے کر دوں گی. اب جب صبح ہوئی نا، ادھر سورج آسمانوں پر آیا، ادھر سیدہ کائنات کی والدہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ چھت پہ آن کھڑی ہوئی، ادھر میسرہ غلام ہے، اسے گلی کے کونے پہ بھیج دیا. کہا یہ جب بنو ہاشم کے گھر سے نوجوان آئے گا ذرا دیکھنا منظر کائنات کا کیسا ہوتا ہے. اس کی گلی میں جیسے حضور جانے جانا نے قدم رکھا، حضور جانے جانا کا جب اس کی گلی میں قدم آیا نا، اس نے میسرہ کو کہا میسرہ ان کو یہیں سے لوٹا دے، میں اس کے حسن کے جلوے برداشت نہیں کر سکتی، اسے یہیں سے لوٹا دے اور سارا سے کہہ دے صبح بھتیجے کو لے آنا، حرم کے سید میں کھڑے ہو جانا، میں وہیں پر مال تمہیں دے دوں. عرب کا اپنا دستور تھا، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا تھا. کیا؟ خانہ کعبہ نہیں بنا تھا، ابھی وہ بت خانہ تھا. کیا تھا؟ بت خانہ تھا. 360 بت اندر تھے. 360 بت کتنے؟ 360. بھائی کعبے کے اندر ہو تو پاک نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ نبی آ گئے. یہ بظاہر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ کی تعبیر فرمائی، لیکن ایک دن بابا آدم علیہ السلام نے پہلے ایک اینٹ رکھی، پھر دوسری اینٹ رکھی، پھر تیسری اینٹ رکھی، پھر گرد گھوم کے دیکھا، بس یہ وہیں سے بنیاد جڑی ہوئی ہے. خانہ کعبہ کے اندر 360 ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ گئے اور خانہ کعبہ پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. محبوب تو میرا گھر پاک کر.
मेरा घर पाक कर मैं तेरा घर पाक करूँ। बेशक महबूब ने पाक किया तो वो खाने काबा बन गया। सुभान अल्लाह रब ने पाक किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। नबी का घर रब ने पाक कर दिया, नबी ने खुदा का घर पाक कर दिया। आज बड़े बड़े यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे बैठे हो, तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर दलील देते हैं कि नहीं जी जो खाना काबा में हो वो हक होता है। मैंने कहा बेटा वो 360 भी खाना काबा के अंदर थे, उन्हें भी हक कह दे। मैंने कहा काबा उस वक्त तक पाक नहीं हुआ जब तक कमली वाले मोहम्मद के कदम नहीं लगे। मैंने कहा अगर दिल को पाक करना चाहता है इस दिल के अंदर भी जगह दे। हम बदनसीब थे कि कारे यार तक पहुंचे, हम बदनसीब थे कि कारे यार तक पहुंचे। दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक जाके न पहुंचे। खुदा की कसम जिस दिन तू दिले यार तक पहुंच गया, कहां तक? दिले यार तक। और वो दिले यार पता है कैसा होता है? दिले यार ऐसा है कि फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएंगे।